السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنسان سڑک۔ ریئل اسٹوری ہے یہ۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے یہاں آنے میں جلد بازی کر دی ہے، پر وہ بھی کیا کرتا۔ غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جس سے وہ اپنے ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر سکتا۔ والد کا بھی اس کی کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ہی گھر کا بڑا تھا اور ساری ذمہ داری بھی اسی کے سر تھی۔ گھر کا سارا خرچہ اور بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری حارث پر ہی تھی۔ ماں نے اسے شہر جانے سے منع کیا تھا، پر اس کے سر پہ تو جیسے شہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ اسے صرف شہر جا کے ہی کمانا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ گاؤں میں کام کاج اتنا تھا نہیں اور خرچے زیادہ تھے۔ حالات سے تنگ آ کر حارث نے فیصلہ کیا کہ میں شہر جا کے کماؤں گا۔ خیر حارث شہر کے لیے نکل دیا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی سبب پیدا کر ہی دیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے لگے۔ بیگ اٹھائے انجان راستے کی جانب جا رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل جا گرا۔ اس نے غور کرا تو کوئی قبر تھی جس سے وہ جا کے ٹکرا گیا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ کوئی بڑا پتھر ہے کہ میں اس سے ٹکرا گیا ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا غور کیا تو ہاتھ سے ادھر ادھر کر کے دیکھا تو ایک لمبی قبر تھی جس سے وہ ٹکرا کے گر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حارث کی تو حالت ہی بری ہو گئی۔ اس کے تو پورے بدن میں جیسے سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ حارث کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس راستے کی طرف نکل گیا ہے۔ آگے دیکھا تو پورا قبرستان ہی تھا۔ چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں اور رات کا سیاہ اندھیرا۔ حارث نہ اب آگے کو جا سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے کی طرف مڑ سکتا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا
برا حال تھا۔ حارث کی ہوائیاں گم ہو گئی تھیں کہ وہ قبرستان کے اس رستے کی طرف کیسے آ گیا۔ رات کا سیاہ اندھیرا اس کے پورے بدن میں جیسے سنسنی پھیل گئی تھی۔ حارث بہت ڈرا ہوا تھا اور قبرستان میں کوئی بھی اسے انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ خوف کے مارے اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کس رستے کی طرف جائے۔ خیر، حارث نے پھر ہمت کی اور تھوڑا آگے کی طرف چلا۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم کسی کو رسوا کرو گے تو تم 7 کمروں کے اندر تہہ میں بھی چھپ کے بیٹھ جاؤ تو اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا کر دے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کے عیب نہیں ڈھونڈیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوا کرے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کوشش کریں کہ اگر کسی کے عیب پتہ بھی چل جائے تو اسے چھپا لیں، اس پہ پردہ رکھ لیں کہ کل کو آپ کے عیبوں پہ بھی اللہ تعالیٰ پردہ رکھ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔